معزز سامعین گرامی قدر، فتح مکہ کے دباچے کے حوالے سے گزشتہ خطبے میں آپ کے سامنے خاطب بن ابی بلتہ تک کے واقعات کو رکھا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اس مشن کو، اپنے اس لشکر کشی کو اور اپنی اس تیاری کو بہت زیادہ پوشیدہ رکھا، اور آپ کی یہ خواہش تھی کہ میں عین مکے کے اوپر پہنچ جاؤں اور قریش کو اس کی خبر نہ ہو، تاکہ وہ کم از کم تیاری کریں، اور جتنی بھی وہ پھر تیاری کریں تو میرے ساتھ جو لشکر ہے وہ سارے کا سارا ان کو شکست دے دے گا۔ تو بنیادی طور پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض مہم جوئیاں عارضی طور پہ بھی کی، تاکہ مکے والے یہ سمجھیں، قریش مکہ یہ سمجھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی طرف روح نہیں کر رہے، لیکن حقیقت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو پھر اعتماد میں لے لیا اور اعلان فرما دیا کہ ہم مکہ کی طرف جا رہے ہیں۔ 10,000 قدوسیوں کا لشکر تیار ہو گیا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 رمضان المبارک کو مدینہ سے نکلنے کا ارادہ فرمایا۔ 10 رمضان تھا، اور یہ رمضان میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم روزے رکھ رہے ہیں، صحابہ بھی رکھ رہے ہیں، اور سارے سفر کے دوران یہ روزے رکھتے چلے گئے۔ ابو رحم غفاری کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ میں اپنا نائب مقرر کیا اور خود مکہ کی طرف چلنے لگے۔ اس سفر کے آغاز ہی میں ابھی مقام ابوا کے قریب پہنچے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ابھی قریش مکہ کو حقیقت میں آپ کی لشکر کشی کی خبر نہیں تھی، لیکن آپ کے 2 نہایت قریبی رشتہ دار مقام ابوا پہ آئے، ایک ابو سفیان بن حارث جو آپ کے سگے چچا کے بیٹے تھے، اور ایک عبداللہ بن امیہ جو آپ کی پھپھو کے بیٹے تھے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو مقام ابوا پہ آتا ہوا دیکھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے منہ موڑ لیا، کیونکہ یہ رسول اللہ کے بہت قریبی رشتہ دار تھے، اور بعض روایات میں ایک تو رضائی بھائی بھی تھے اور سگے چچا کے بیٹے تھے، سگے چچا اور پھپھو کے بیٹے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بڑے بے چین ہوتے تھے اور بڑا دکھ محسوس کیا کرتے تھے کہ ٹھیک ہے، قریش مکہ جو دور پار کے رشتہ دار ہیں وہ میرے خلاف جنگیں کرے تو کریں، یہ میرے سگے چچا کا بیٹا ہر جنگ میں شریک، میری پھپھو کا بیٹا ہر جنگ میں شریک۔ تو اس مقام کے اوپر جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتنے بڑے لاؤ لشکر کے ساتھ مکہ کی طرف جا رہے ہیں تو سامنے سے یہ 2 انتہائی قریبی رشتہ دار آئے، تو یہ انسانی فطرت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سخت ناراضگی کا اظہار کیا کہ، اور انداز یہ تھا کہ اب آئے اور اب آ کے اسلام قبول کرنا چاہتے ہیں۔ تو ام سلمہ نے کہا، اے اللہ کے رسول، وہ یہ کیا بات ہوئی کہ پوری دنیا کے لوگ آپ سے فیض اٹھائیں، پوری دنیا کے لوگ آپ سے فیض اٹھائیں، اور آپ کے بھائی، آپ کے قریبی رشتہ دار آئیں تو آپ منہ موڑ لیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ام سلمہ نے زندگی میں جو بھی مشورے دیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کو لگے۔ یہاں پر جب وہ منہ موڑ چکے تو حضرت علی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا داد بھائی کو، ان کے بھی ظاہر رشتہ دار تھے، ابو سفیان بن حارث کو کہا، میں آپ کو ایک نکتہ نہ بتلاؤں؟ جی آپ بتلائیے، جس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نرم ہو جائیں گے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو عمدہ جواب دیں گے۔ جی بتائیے علی، ہم تو اب اسلام قبول کرنے آئے ہیں اور ہمیں علم ہو گیا ہے کہ آپ اللہ کے سچے رسول ہیں، ورنہ یہ اتنی جنگیں ہم نے کی، اتنی ہم نے راستے میں رکاوٹیں ڈالی، اللہ تعالیٰ ان کو کامیاب کرتا رہا، اب تو دل سے اسلام کو قبول کرنے کے لیے آئے ہیں۔ تو حضرت علی نے کہا، آپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا کے وہ کہیے جو یوسف کے بھائیوں نے کہا تھا، تاللہ لقد آثرک اللہ علینا وَإِن كُنَّا لَخَاطِئِينَ، بے شک اللہ نے آپ کو ہم پہ فضیلت دی تھی، ہم ہی غلطی والے تھے، ہم ہی حسد میں پڑ گئے اور ہمارے ہی دل میں کجی تھی۔ اگر آپ یہ الفاظ کہیں گے تو رسول اللہ کی ایک سنت ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی برادری اگرچہ نبوت والی ہے، یوسف بھی رسول اللہ کی نبوت میں تو بھائی ہیں، دیگر پیغمبر بھی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی بھی نہیں چاہیں گے کہ آپ کا جواب یوسف سے کم ہو۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فطرت سے حضرت علی آگاہ تھے، اور ویسے بھی ام سلمہ کا مشورہ بھی آ چکا تھا۔
جب انہوں نے یہ الفاظ جا کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کہے کہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے ہم پہ فضیلت دی تھی، ہم ہی غلط تھے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عین وہی جملہ کہا جو یوسف نے کہا تھا، لا تثریب علیکم اليوم یغفر اللہ لکم وہو ارحم الراحمین، آج میں نے تمہیں معاف کیا، آج تمہارے پر کوئی گرفت نہیں ہوگی، اور بے شک اللہ تعالیٰ تمہیں بھی معاف کرے، اور وہی سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ الفاظ کہے تو وہ دونوں ہوش ہو گئے، اور انہوں نے رسول اللہ کی مدح میں اور رسول اللہ کے لیے ایک نعت پڑھی کہ ہم تو آپ سے ہمیشہ جنگیں کرتے رہے اور لات منات اور عزا کے لیے لڑتے رہے، اب آپ کے لشکر میں آئے ہیں تو آپ کے لیے لڑیں گے، اس شخص کے لیے لڑیں گے جس کو ہمیشہ دھتکارا۔ جب انہوں نے یہ جملہ کہا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت کا انقباض جتنا بھی تھا ختم ہو گیا، اور رسول اللہ تیزی سے آگے بڑھے اور ان کو پیار سے ان کے سینے کے اوپر ہاتھ مارا۔ ابو سفیان ساری زندگی مجھ سے جنگیں کرتا رہا اور مجھے دھتکارتا رہا، دیکھ لے بالآخر اللہ رب العزت نے تجھے بھی میرے پاس، یعنی محبت کا اظہار کیا۔ یہ بعض اوقات جو تھپڑ کا مارنا یا دھکا دینا رسول اللہ کی سیرت میں جو آتا، سینے پہ ہاتھ مارنے کا عموماً تذکرہ، یہ ایک فرینکنس کی کیفیت ہے، ایک محبت کا اظہار ہے۔ اس میں یہ نہیں ہے کہ ضرب لگائی تدیباً ضرب نہیں ہے، یہاں پہ بھی محبت کا اظہار کر رہے ہیں اپنے چچا کے بیٹے سے کہ ساری زندگی مجھے دھتکارتا رہا، آج نعتیں پڑھ۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے اسلام کو قبول فرمایا اور ان کے لیے مغفرت کی دعا کی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کے اعتبار سے، خاندانی کفیت کے اعتبار سے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بہت بڑی خوشخبری تھی۔ اور اسی سفر کے دوران ایک اور خوشخبری بھی رسول اللہ کو آ کے ملی صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن اس کے بارے میں مورخین کا اور سیرت نگاروں کا اور محدثین کا کچھ اختلاف رائے پایا جاتا ہے، وہ بھی آپ کے سامنے رکھوں گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو جحفہ کے مقام پہ پہنچے اسی سفر کے دوران، تو چچا عباس جو آخری مہاجر ہیں، ان کے بعد کوئی ہجرت نہیں ہوئی، چچا عباس مکہ سے ہجرت کر کے نکل رہے ہیں، ہجرت کر کے مدینہ کی طرف۔ تو جحفہ کے مقام پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پڑاؤ کو اور لشکر کو دیکھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا کو دیکھ کے بےتاب ہو گئے، اور چچا نے، بعض مورخین نے یہاں پہ یہ جملہ لکھ دیا کہ چچا نے یہاں پہ آ کے اسلام قبول کیا۔ حقیقت بات یہ ہے، راجے جو بات یہ ہے وہ یہ ہے کہ چچا عباس نے اسلام قبول پہلے ہی کر لیا ہوا تھا، اور یہ اس دن اسلام قبول نہیں کیا۔ یہاں پہ مورخین نے جو لکھا کہ اس دن آ کے اسلام قبول کیا، بنیادی طور پہ ان سے غلطی ہوئی، اور کہنا یہ تھا کہ وہ یہاں پہ ہجرت کرتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کے ملے۔ اس کی کچھ دلائل ہیں، محدثین نے اور مورخین نے لکھے ہیں کہ چچا عباس تو دل سے مسلمان بدر کے واقعے میں ہی ہو چکے تھے، اور جب آپ کے سامنے میں نے یہ سارا واقعہ رکھا تھا اور ان کو جب قیدی بنایا گیا تھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا فدیہ دو، آزاد کراؤ، تو انہوں نے کہا میرے پاس تو پیسہ نہیں، تو کہا چچی جان کے پاس جو مال رکھوا کے آئے ہو۔ تو چچا عباس نے اس وقت کہا تھا بے شک آپ اللہ کے رسول ہیں، یہ واقعہ آپ کے سامنے رکھا تھا بدر، بے شک آپ اللہ کے رسول ہیں، کیونکہ میرے اور میری بیوی کے علاوہ اس مال کا کسی کو پتہ نہیں تھا۔ تو یہ دیکھیں، یہ بات اس بات کے اوپر دلالت کرتی ہے کہ وہ رسالت کے اوپر پہلے ہی ایمان لے کے آئے ہوئے تھے۔ ہاں انہوں نے اپنا ایمان ایک حکمت اور مصلحت کے تحت چھپایا تھا مکہ میں رہتے ہوئے، اور خیبر کے واقعے میں تو صراحتاً ملتا ہے کہ جب رسول اللہ کی جھوٹی خبر مکہ میں پہنچی کہ ان کو شکست ہو گئی ہے تو وہ غم زدہ ہو گئے، پورا کفار مکہ خوشی میں تھے اور وہ غم میں تھے، اور جب خبر ملی کہ نہیں یہ خبر جھوٹ ہے تو انہوں نے اپنے غلام کو آزاد بھی کیا، گویا اسلام قبول کر چکے تھے لیکن حکمت اور مصلحت کے تحت اس کا افشا نہیں کیا تاکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خبریں دیتے رہے۔ لیکن جب رہا نہ گیا بالآخر تو ہجرت کا شرف پانے کے لیے اس وقت ہجرت کی، لیکن قدرتی بات ہے کہ وہاں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے روانہ ہو چکے ہوئے تھے، اور یہ آخری مہاجر ہیں اور ان کو خاتم المہاجرین بھی کہا جاتا ہے۔ اور یہ ان کی ہجرت کو اللہ رب العزت نے بہرحال قبول کیا، کیونکہ یہ اس نیت سے نہیں تھے نکلے کہ رسول اللہ رستے میں آ چکے ہیں، یہ مدینہ میں ہجرت کرنے کی نیت سے نکلے تھے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ملے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی بڑی آؤ بھگت کی۔ ظاہر ہے چچا کے ساتھ جو پیار ہوتا ہے، محبت، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تقریباً ہم عمر تھے، صرف 3 سال بڑے تھے، بلکہ ان کے بارے میں بات آئی ہے تو کچھ ان کی سیرت کے حوالے سے بھی بات ہو جائے
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عمر میں 3 سال بڑے تھے، تو آپ سے پوچھا گیا کہ آپ جب 2-3 سال کا فرق ہوتا ہے تو بڑے چھوٹے کا پتہ نہیں چلتا، انسان جوان ہو جائے تو آپ سے پوچھا جاتا اور پوچھا گیا، یہ صحیح واقعہ صحیح سند کے ساتھ، کہ آپ بڑے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم؟ سبحان اللہ. تو چچا عباس نے کہا بڑے تو رسول اللہ ہی ہیں، بڑے تو رسول اللہ ہی ہیں، علی بتہ میری عمر ان سے 3 سال زیادہ ہے، بڑے تو رسول اللہ ہی ہیں. چچا ہونے کے باوجود جب ایمان لے کے آئے تو دل کی کیفیت ایسے بدلی کہ بڑے تو رسول اللہ ہی ہیں، اگرچہ میں ان سے عمر میں 3 سال بڑا ضرور ہوں. تو رسول اللہ سے جو محبت تھی چچا کی، اس کا احترام صحابہ خلفائے راشدین بھی کیا کرتے تھے. اور حضرت عمر کے حوالے سے جو بعض لوگوں نے ہردہ سرائی اور قصے اور کہانیاں اس حوالے سے بنائے ہوئے ہیں، بات آئی ہے تو ان کی سیرت کا باب ہے، یہ بھی کلیئر ہو جانا چاہیے. حضرت عباس کا مسجد النبوی کے ساتھ متصل گھر تھا. جب مدینہ میں شفٹ ہوئے تو گھر خریدا مسجد النبوی کے ساتھ، دیوار کے ساتھ دیوار ہے کہ میں مسجد کے ساتھ گھر لوں گا. تو حضرت عمر کے دور میں جب یہ توسیع کا معاملہ پیش آیا تو حضرت عمر نے چاہا کہ مسجد النبوی میں توسیع ہو جائے. حضرت عمر آپ کو پتہ ہے جلالی طبیعت کے تھے، تو ان کے ذہن میں وہم و گمان میں بھی نہیں یہ تھا کہ چچا عباس اپنا گھر بیچنے سے انکار کریں گے، وہم و گمان میں بھی نہیں تھا. تو انہوں نے چچا عباس کو کہا میں آپ کو 2 گھر لے کے دیتا ہوں، فلاں فلاں پراپرٹی، یہ جو گھر ہے نا میں مسجد النبوی کی توسیع کرنے لگا ہوں، یہ آپ کا گھر اس میں شامل ہو گیا. یعنی جیسے ان سے اعلان کروایا نہیں اور ان کی رضامندی لی نہیں، اتنا واقعہ ضرور ہوا اور اعلان کر دیا آپ کا گھر میں لے رہا ہوں. تو چچا عباس نے پیغام بھیجا، اے عمر میں گھر بیچنا ہی نہیں چاہتا. حضرت عمر ٹھٹک گئے، یہ کیا معاملہ ہوا، میں تو اب مسجد النبوی کی توسیع کرنا چاہتا ہوں، یہ مجھے گھر نہیں بیچ رہے. پھر آپ تک جب یہ روایات پہنچیں کہ اللہ کے گھر کی توسیع کے لیے بھی کسی کا گھر زبردستی خریدا نہیں جا سکتا، تو حضرت عمر نے اپنے موقف سے رجوع کیا. اور حضرت عمر لیکن آئے تو بارش ہو رہی تھی قدرتی. یہ جو مشہور واقعہ روافض نے حضرت عمر کے بارے میں بنایا ہوا ہے، اس واقعے کی صحیح سند اور صحیح واقعہ یہی ہے. واقعہ وہ بھی یہی بیان کرتے ہیں لیکن اینگلز کو ٹویسٹ کر کے بیان کرتے ہیں. حضرت عمر مسجد النبوی آئے، چچا عباس کا گھر مسجد النبوی کے دیوار کے ساتھ دیوار، آپ کو پہلے بتایا. تو ان کا جو پرنالا تھا چھت کے اوپر لگا ہوا، بارش ہوئی، اس دن بارش ہو رہی تھی، تو پرنالے کا پانی سارا مسجد النبوی کے صحن میں آنا شروع ہو گیا. حضرت عمر کی طبیعت میں غصہ اور جلال تو تھا، پہلے گھر بیچنے کے لیے کہا گھر بکتا نہیں، اب بارش کا پانی جناب میں مسجد یعنی یہاں پہ لوگوں نے نماز پڑھنی ہے، یہ پرنالے سے پانی آ گیا، فوراً کھڑے ہوئے پرنالا توڑ کے پھینک دیا. یہ واقعہ سچا ہے، یہاں تک بات درست ہے، لیکن اس کے اندر حضرت عمر کی شان میں تنقیص کرنے کے جو واقعات ہیں وہ اگلی بات سے سارے کے سارے ملیا میٹ ہو جاتے ہیں. چچا عباس آئے، پر نالے کو دیکھا گرا ہوا، پوچھا کس نے توڑا ہے؟ وہ بھی رسول اللہ کے چچا ہیں. کہا عمر نے توڑا ہے. عمر کو بلایا، اے عمر تجھے پتہ ہے تو نے کس پر نالے کو توڑا ہے؟ بتائیے. پانی آ رہا تھا، اذیت تھی، نمازیوں کے لیے تھا، میں نے توڑ دیا. گھر پہلے نہیں بکا، مفہوم یہ ہے بیچتے، اب اذیت بھی نمازیوں کو دیں گے. کہا یہ پرنالہ یہاں پر رسول اللہ نے اپنی زندگی کے اندر کھڑے ہو کے لگایا تھا. حضرت عمر کے دل کی کیفیت بدل گئی. یہ حضرت عمر پہ اعتراض کرتے ہو؟ حضرت عمر نے کہا چچا، اے میرے چچا میرے کندھوں پہ کھڑے ہو جائیے، جو پرنالہ رسول اللہ نے جہاں پہ لگایا ہے عمر کی کیا جرت کو اس کو اتار کے پھینک دے. آپ میرے کندھے پہ کھڑے ہو کے وہ پرنالہ اسی جگہ پہ فٹ کیجئے. اور صرف زبان سے نہیں کہا، اللہ کی قسم بیٹھ گئے اور چچا عباس کو زبردستی اپنے کندھوں پہ سوار کیا، پرنالہ پکڑایا اور کہا یہاں پہ نصب کر دو. چچا عباس نے نصب کیا ان کے کندھوں پہ کھڑے ہو کر، خلیفہ راشد کے کندھوں پہ کھڑے ہو کر. اور یہ حضرت عمر کے بارے میں واقعہ روافض نے مشہور کیا، یہ چچا عباس کا پرنالہ بھی توڑ دیا تھا. بکواس کرتے ہیں جی حضرت فاطمہ کا حضرت فلاں نے جی ٹھوکر لگائی تھی، دروازے کو مارا تھا. یہ پرنالے، یہ کہانیاں اور قصے
اگر اینگل ٹویسٹ کرے تو کیا سے کیا بن جاتے ہیں. اور اگر حقیقت دیکھی جائے حضرت عمر کا اس میں کیا انسانی فطرت ہے. خلیفہ راشد ہیں, ایک ریاست کے والی ہیں, ایک مسجد کی انتظامیہ ہیں, مسجد میں پانی آ رہا پر نالا اتار دیا, ان کو کیا پتا تھا؟ بتایا تو فوراً لگوا دیا اور اپنے کندھے پہ کھڑے ہو کے لگوایا. حضرت عباس نے حضرت عمر کا یہ مؤدبانہ پن اور یہ ادب و احترام دیکھا تو یہاں پہ چچا عباس نے کہا, یہاں پہ عمر آج تجھے اس گھر کو بھی مسجد النبوی کی توسیع کے لیے دیتا ہوں. تو نے پرنالا نہیں لگایا, تو نے میرا گھر بھی خرید لیا. اور حضرت عمر نے اس کی قیمت ادا کرنے کی کوشش کی, چچا عباس نے انکار کیا. بہرحال حضرت عمر نے زبردستی اس کی ایک بھاری رقم چچا عباس کو دی کہ یہ نہیں ہو سکتا کہ ہم آپ رسول اللہ کے چچا. اور یہ بات بھی دیکھیے, اگر حضرت عمر کا چچا عباس سے یا اہل بیت سے کوئی اختلاف ہوتا تو آپ کے سامنے وہ بخاری اور مسلم اور دیگر حدیث کی کتابوں والی حدیث بھی ختم ہو گئی. حضرت عمر کے دور میں قحط پڑا, اور حضرت عمر خود بھی خلیفہ راشد ہیں, خود بھی بے پناہ فضائل والے ہیں, خود بھی بے شمار مناقب ہیں, خود بھی عشرہ مبشرہ ہیں, بے شمار فضائل ہیں. لیکن منبر رسول کے اوپر کھڑے ہو کے ایک بندے نے ان سے التجا کی, اے عمر دعا کیجئے بارش ہو جائے, رستے سارے کے سارے محدود ہو چکے ہیں, جانور ہلاک ہو چکے ہیں, مویشی برباد ہو چکے ہیں, آپ اللہ سے دعا کیجئے کہ بارش ہو جائے. حضرت عمر کا اتنا پیار تھا چچا عباس سے, اور صحابہ چچا عباس کا اتنا احترام کیا کرتے تھے کہ حضرت عمر نے کیا کہا کہ چچا عباس کو بلایا جائے. چچا عباس کو, خود دعا نہیں کی, کہا چچا عباس کو بلایا جائے, اس لیے کہ جب وہ دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کی دعاؤں کو سن لیتا ہے. چچا عباس کو بلایا, چچا عباس نے دعا کی, اسی وقت بارش برسنا شروع ہو گئی, اور لوگ چچا عباس کے جسم کے ساتھ ہاتھ لگانے لگے کہ کیسا بابرکت انسان ہے کہ جیسے ہی دعا کرتا ہے, جو بھی دعا کرتا ہے اسی وقت بارش کا نزول ہو جاتا ہے. اور چچا عباس کی انشاءاللہ کبھی موقع ملا تو اہل بیت کے بعض فضائل و مناقب آپ کے سامنے رکھیں گے. بہرحال یہ مختصر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس چچا کے آنے کی جو خوشی تھی. اور دوسری طرف آپ یہ دیکھیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بطور فاتح مکے کی طرف ہیں, اور جو فاتح ہوتا ہے لا محالہ انسانی فطرت ہوتی ہے کہ ایک عرصے کسی کے ساتھ جنگ رہی ہو, کسی کے ساتھ مخالفت رہی ہو, جب انسان اس کو زیر کر لے اور فتح کر لے اور فاتح کی حیثیت سے داخل ہو رہا تو ہلکا سا انسان تکبر, پراؤڈ فیلنگ آتی ہے, اور انسان کو خوشی ہوتی ہے, اور انسان اکڑ کر, اور انسان کے اندر کچھ نہ کچھ بہرحال احساس برتری پیدا ہوتی ہے کہ چاہے اللہ ہی کیوں نہ اس کو, اللہ ہی کرتا ہے فتح یاب تو, لیکن انسانی فطرت کے مطابق ہوتا ہے. لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے عجیب و غریب واقعہ کہ رسول اللہ بطور فاتح کے, اور رسول اللہ کو علم ہے اب کوئی 10,000 کا لشکر ہے, اب قریش مکہ قریب ہیں, اب میرا راستہ کوئی نہیں روک سکتا. جوں مکہ قریب آ رہا ہے, صحیح سند کے ساتھ روایات موجود ہیں, تو رسول اللہ کی جو گردن شروع میں اٹھی ہوئی, رسول اللہ کی گردن جھکتی جا رہی ہے. اور جب مکہ کے قریب پہنچے تو صحابہ کہتے ہیں اتنی تواضع اور اتنی عاجزی کہ آپ کا سر ایسے لگتا تھا کہ سینے کے ساتھ جا کے لگ جائے گا, اللہ کے سامنے اس طرح جھکا ہوا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قدید کے مقام پر جب پہنچے تو رسول اللہ نے حکم کیا سارے روزہ افطار کر لو, روزہ چھوڑ دیا گیا. اب فتح مکہ قریب ہے, اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پہ روزہ افطار کرنے کے بعد مرہ زہران کے اوپر پڑاؤ ڈالا. جب یہاں پہ پڑاؤ ڈالا تو چچا عباس کو سفید خچر جو رسول اللہ کا اپنا تھا وہ بھی دیا, اور چچا عباس کو ریکی کے لیے بھیجا کہ اب تو بالکل مکہ کے قریب پہنچ چکے ہیں, مرہ زہران میں جس کو وادی فاطمہ بھی کہتے ہیں وہاں پہ پڑاؤ ڈالا ہے, تو جائیے جو بھی ہے, جنگ میں بھی نہیں چاہتا, ابھی بھی میں جنگ نہیں چاہتا. دیکھیے ظروف کا جائزہ لیجئے, مکہ جائیے,
حالات و واقعات کو دیکھیے، اگر کوئی سبیل نکلتی ہے کہ وہ ہتھیار ڈال کے ہمارے سے جنگ نہ کریں، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو آج بھی قبول ہے۔ چچا عباس رسول اللہ کے خچر پہ سوار ہوئے ابھی نکلے ہیں تو ان کو دو بندوں کے باتوں کی آواز آئی، ایک ابو سفیان اور ایک بدیل بن برقہ، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بڑی عمدہ یہاں پہ حکمت عملی کو اپنایا۔ اس رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 10,000 کا لشکر تھا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم یہ دیا ہر شخص اپنا چولہا الگ جلائے۔ ایک چولہے کے اوپر 5 لوگ 10 لوگ کھانا کھا لیتے ہیں، جنگ میں 20 بھی کھا لیتے ہیں، لیکن رسول اللہ نے آج حکم کیا یہ 10,000 جو بندہ ہے نا، ہر بندہ اپنا کھانا خود بنائے اور اپنا چولہا الگ جلائے۔ جب 10,000 چولہوں کی آگ جلی تو مکہ تک بہرحال خبر پہنچنا ایک بدیہی امر تھا، اور ابو سفیان اور بدیل بن برقہ اسی خبر کی جانچ پڑتال میں مکہ سے باہر نکلے، اور ان کو خطرہ پہلے ہی تھا کہ ہم نے صلح حدیبیہ کو تو توڑ دیا ہے، کچھ ہو نہ جائے، یہ خطرہ تو دل میں تھا ہی۔ جب وہ نکلے تو آپس میں بحث کر رہے ہیں، جب چچا عباس ان دونوں کے قریب پہنچے وہ آپس میں بحث کر رہے ہیں۔ بدیل کہتا ہے یہ خدا کی آگ لگ رہی ہے، اور ان کو جنگ نے کھدیڑ دیا، اب آگے جلا رہے ہیں اور اپنے زخموں کو چاٹ رہے۔ ابو سفیان نے کہا کیا بات کرتا ہے، بنو خدا اس قسم کی آگ نہیں جلا سکتے، یہ اتنی عظیم الشان آگ ان کے شان نہیں ہے۔ اتنے میں چچا عباس ان کی یہ باتیں سن رہے ہیں، کہا یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لشکر کی آگ ہے۔ دونوں ایک دم ٹھٹک کے رہ گئے۔ اور یہاں پہ ایک بات ضرور ملتی ہے کہ ابو سفیان ساری زندگی مخالفت کی، اور بہت سے صحابہ اسلام بعد میں بھی قبول کیا، لیکن جو چچا عباس سے ان کا تعلق اور پیار تھا نا، ابو سفیان نے چچا عباس کی آواز سنی تو ساتھ ہی کہا ابو الفضل میرے ماں باپ آپ پہ قربان جائیں کہ آپ عباس ہیں۔ جی ہاں عباس ہوں، یہ رسول اللہ کے لشکر کی آگ ہے، ان کے لشکر کی آگ ہے۔ اب بیٹھ جا، وقت آ چکا ہے، میرے پیچھے خچر پہ بیٹھ، میں رسول اللہ کی بارگاہ میں تجھے لے کے جاتا ہوں، اور وہاں پہ معاہدہ کر لے۔ ان 10,000 لشکریوں سے آج لڑنا چاہتا ہے؟ حضرت ابو سفیان کی دل کی دنیا اسی وقت تبدیل ہونا شروع ہو گئی کہ جس شخص کی ساری زندگی مخالفت کی آج مکہ کے منہ کے اوپر کھڑا ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے وہ اللہ کا رسول اور پیغمبر نہ ہو اور اللہ ایک نہ ہو؟ لیکن ایمان کا اظہار چچا عباس کے سامنے بھی نہیں کیا، اور کہنے لگا کہ مجھے لے جائیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں لے جائیے، لیکن مجھے قتل کر دیا جائے گا۔ کہا کچھ نہیں ہوتا، آپ میرے ساتھ خچر پہ بیٹھیے، میں آپ کی سفارش کروں گا۔ اب جناب عباس ابو سفیان کو اپنے پیچھے خچر پہ بٹھا کے لا رہے ہیں، تو لشکری دیکھ رہے کون ہے؟ ظاہر ہے ابو سفیان جرنیل تھے، باروک شخصیت تھے، یہ کون ہے پیچھے بیٹھا ہوا؟ تو ساتھ ہی خچر دیکھتے رسول اللہ کا، اور رسول اللہ کا خچر ہے۔ چچا عباس جا رہے، جانے دو۔ یہاں تک کہ حضرت عمر کے خیمے کے قریب سے گزرے، حضرت عمر نے دیکھا ابو سفیان، فوراً تلوار نکالی، پیچھے بھاگ پڑے۔ اللہ کا دشمن بغیر جنگ کے قابو میں آ گیا، اللہ کا دشمن بغیر جنگ کے قابو میں آ گیا، آج اس کی گردن کو اڑا دیا جائے گا۔ چچا عباس خچر کو تیزی سے دوڑاتے ہوئے حضرت عمر سے بچتے حضرت عمر ان کا تعاقب کرتے کرتے رسول اللہ کے خیمے میں پہنچ گئے۔ اللہ کے رسول ابو سفیان پکڑا گیا، آج حکم کیجئے اس کی گردن کو اڑا دیا جائے۔ رسول اللہ نے کہا ٹھہرو، رکو ذرا عمر، صبر کرو، ابو سفیان کو نہیں چھوڑنا، اللہ کے رسول ابو سفیان کو نہیں چھوڑنا۔ چچا عباس نے حضرت عمر کی یہ جو للکار بار بار سنی نا، بے چین ہو گئے، کہا اللہ کے رسول میں نے اس کو پناہ دی ہے، اپنے آپ کے خچر پہ بٹھا کے لائے ہوں، یہ بار بار ایک ہی بات کرتا ہے، اگر بنو عدی کا ہوتا تو اس طرح کہتا۔ یہ بات حضرت عمر کے سینے کو لگ گئی۔ حضرت عمر نے کہا عباس کیا بات کرتا ہے، تیرا اسلام لانا اللہ کی قسم عمر کو اپنے باپ کے اسلام لانے سے زیادہ پسند ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ رسول اللہ کو تیرا اسلام میرے باپ کے اسلام سے زیادہ پسند ہے، تو مجھے قبائلی تعصب والا سمجھتا ہے۔ بہرحال وہ رک گئے یہ جملہ کہہ کے، اور حضرت عباس کو بھی احساس ہوا کہ انہوں نے غلطی کی ہے، اور انہوں نے بڑا تلخ جملہ حضرت عمر کے بارے میں کہہ دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر کو سمجھایا، اس کو امان دی،
اس رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو سفیان کو تبلیغ کی، اسلام کے مختلف اینگلز کو سمجھایا، اسلام کے امور کو سمجھایا، اور کہا عباس کو ان کو آج رات یہیں رکھیے، یہ ہمارے لشکر کی شان و شوکت بھی دیکھیں، مسلمانوں کے معمولات بھی دیکھیں، اور صبح پھر لے آئیے۔ ساری رات تبلیغ کرنے کے بعد چچا عباس اگلے دن لے کے آئے صبح، جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا تھا۔ اے ابو سفیان، کیا ابھی بھی وقت نہیں آیا کہ تیرے دل و دماغ میں یہ بات راسخ ہو جائے کہ اس دھرتی کو، اس کائنات کو بنانے والا ایک رب ہے؟ حضرت ابو سفیان نے اسی وقت کہا یہ بات تو پہلے سے مانتے ہیں، یہ بات تو ہم اقرار کرتے ہیں، رب کا اقرار۔ حضرت ابو سفیان نے اس وقت بھی یہی کہا کہ وہ تو ہم پہلے سے مانتے ہیں، اور بے شک وہ وقت آ چکا ہے کہ ایک الہ کی عبادت ہونی چاہیے، تو کیا پھر وہ وقت نہیں آیا؟ اور ساتھ یہ معروف واقعہ جو تفصیل پڑھنا چاہے، یہاں پر حضرت ابو سفیان نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو اکرام کیا، احترام کیا، آپ یوں بھی سمجھ لیجئے کہ مکہ میں اپنے قبائل کو یا قریشیوں کو بچانے کے لیے جو لوگ کہتے ہیں، اگر یہ بھی تھا، لیکن جو الفاظ ہیں، اے رحم کے رشتے بحال کرنے والے، اے کریم، اے شفیق، اے رحم دل، رسول اللہ کے صلی اللہ علیہ وسلم کو القابات سے جو نوازا ہے، بے شک ایک اللہ کو ماننے کا وقت آ چکا ہے۔ تو ابو سفیان پھر یہ بتا کہ ابھی بھی وقت نہیں آیا کہ تو یقین کر لے کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا رسول ہوں۔ اسی بات کے اوپر اختلاف تھا، اے رحیم، اے کریم، اے شفیق، اے مہربان، اسی بات کے اوپر تو اختلاف ہے، اور اسی بات کے اوپر تو اختلاف تھا، لیکن یہ بات اب سمجھ آنا شروع ہو رہی ہے۔ تو حضرت عباس نے موقع غنیمت جانا، اور انہوں نے کہا کہ یہ وقت ہے۔ ابو سفیان نے، میں آج پہلی مرتبہ کل رات کی تبلیغ اور ان جملوں کے بعد نرمی دیکھ رہا ہوں، تو فوراً اس وقت جب لوہا گرم ہو تو کہتے ہیں کہ ہتھوڑا مارنا چاہیے، تو اس وقت چچا عباس نے فوراً کہا ابو سفیان کیا اس وقت اسلام قبول کرے گا جب تلوار تیری گردن کاٹ چکی ہوگی یا تلواریں قریشیوں کو مار چکی ہوں گی؟ تو ابو سفیان نے اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ کا کلمہ یہاں پہ پڑھ لیا، اور چچا عباس نے ان کے کلمے کی خوشی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ظاہر کیا۔ رشتہ دار تھے، آپس میں قرابت دار تھے، اور بڑا خوش ہوئے اور کہا اے اللہ کے رسول، یہ ابو سفیان قریش کا سردار ہے، اس کو کچھ اعزاز دیجیے، یہ اعزاز پسند ہے، اسلام بھی قبول کر لیا، ان کی طرف سے نمائندہ بن کے بھی آیا ہے، اب بتائیے کیا کہتے ہیں، جنگ ہونی ہے یا امن ہونا ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو سفیان کے اسلام سے اتنا خوش ہوئے کہ آپ نے اعلان کیا مکہ کا جو شخص بھی جتنا مرضی بڑا مجرم ہو، ابو سفیان کے گھر میں داخل ہوگا اس کو امان دے دی جائے گی۔ حضرت ابو سفیان بھی خوش ہو گئے، کہا اللہ کے رسول مزید، کہا جو اپنا دروازہ بند کر لے گا اس کو بھی امان دے دی جائے گی، کہا مزید جو مسجد حرام میں بغیر اسلحہ اور بغیر جنگ کی نیت سے داخل ہو جائے گا اس کو بھی امان دے دی جائے گی۔ ابو سفیان یہ خوشخبریاں سنتے ہوئے دوڑے، واپس دوڑے، اپنے گھر داخل ہوئے، ہند کو کہا اسلام بھی قبول کر لیا ہے اور جنگ کرنے کا ارادہ بھی نہیں ہے۔ انہوں نے آگے سے ایجیٹیشن کی اور کہا جنگ ہونی چاہیے، اور کیا لے کے آیا؟ کہا امن کا ایک ایسا پروانہ لے کے آؤں کہ جو ابو سفیان کے گھر میں داخل ہوگا وہ امان میں آ جائے گا، اس کی گردن کو قلم نہیں کیا جائے گا۔ تو قریش مکہ یہ سارے کا سارا منظر دیکھ رہے ہیں، اور کہا ابو سفیان آپ کے گھر میں کتنے لوگ آ سکتے ہیں؟ یہ کون سی امان ہے؟ کہا جو دروازے بند کر دے گا اس کو بھی امان ہے۔ کہا پھر بھی کچھ لوگ باہر ہوتے ہیں، کہا مسجد حرام میں داخل ہو گیا اس کو بھی امان ہے۔ گویا یہ اعلان ایسا تھا جس نے قریشیوں نے جتنی بھی ایجیٹیشن کرنی تھی، یہ رسول اللہ کی حکمت عملی بھی تھی، تدبیر بھی تھی، کہ جتنا ایجیٹیشن ہونے کا امکان تھا، جتنی خون ریزی ہونے کا امکان تھا، جتنی تلواریں نکلنے کا امکان تھا، وہ سارے کا سارا اس اعلان کے بعد ختم ہو گیا۔ لوگوں نے دروازے بند کر لیے، کچھ لوگ حضرت ابو سفیان کے گھر داخل ہو گئے، کچھ لوگ حرم میں داخل ہو گئے، اور 3 جرنیل صحابہ ابھی بھی انہوں نے اسلام قبول نہیں کیا۔ اکرمہ بن ابی جہل، سہیل بن عمر، اللہ کی تقسیم پہ کئی مرتبہ انسان حیران رہ جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کیسے کیسے لوگوں سے پھر بعد میں کیسے کیسے کام لیے۔ وہی خالد بن ولید
جو احد میں مسلمانوں کی شکست کا باعث ہیں، رسول اللہ فتح مکہ میں ایک لشکر کے بطور سپہ سالار آ رہے ہیں، اور یہی 3 صحابہ بعد میں ان کے جو کارنامے ہیں، کبھی موقع آیا تو یہاں پہ یہ تینوں کہنے لگے ہم لڑیں گے۔ سارا قریش لڑنے کے لیے تیار نہیں، یہ 3 جرنیل جری بعد میں جنہوں نے اسلام کے لیے بہت زیادہ فتوحات کو حاصل کیا، کہنے لگے ہم لڑیں گے آج بھی۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک یہ خبر پہنچ گئی کہ یہ 3 کے لڑنے کا ارادہ ہے، اور انہوں نے چند مکہ کے اوباشوں کو اپنے ساتھ ملا کے جنگ کرنے کا ارادہ کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لشکر کو ترتیب دیا اور چچا عباس کو کہا ابو سفیان کو اس پہاڑی کے اوپر لے کے کھڑے ہو جا، اور ابو سفیان کو لشکر کی ہیبت دکھا، میرے لشکر کے ساتھ جو جو قبیلے آئے ہیں وہ بھی بتا۔ اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خالد بن ولید کو کہا مکہ کے 2 داخلے کے پوائنٹ ہیں، ایک اونچائی کی طرف سے، ایک نیچے کی طرف سے، کہا خندمہ کی طرف سے آپ جائیے خالد، اور جو کوئی بھی آپ کے خلاف تلوار اٹھائے اس کو قتل کر دیا جائے اور اس کا صفایا کر دیا جائے۔ اور یہ پوری کا پوری ترتیب انشاءاللہ آئندہ آنے والے خطبات میں آپ کے سامنے رکھیں گے۔ یہاں پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لشکر کی ہیبت کو واضح کرنے کے لیے قریش کے سردار جنہوں نے ابھی اسلام کو قبول کیا ہے ان کے ایمان کو پختہ کرنے کے لیے چچا عباس کو کہا ان کو لے کے پہاڑ پہ کھڑے ہو جائیے سرداران قریش کو۔ بنو سلیم آ رہے ہیں، مزینہ آ رہے ہیں، جوہینہ آ رہے ہیں، مختلف قبائل آ رہے ہیں، غفار آ رہے ہیں، اسلمی آ رہے ہیں۔ تو چچا عباس سے وہ پوچھتے ضرور یہ کون آ رہا ہے، یہ جو لشکر ہے یہ کس کا ہے؟ یہ اسلمی قبیلے کا ہے، یہ جوہینہ قبیلے کا ہے، یہ فلاں قبیلے کا ہے۔ وہ کہتے ہیں مجھے کیا غفار سے، مجھے کیا اسلم سے۔ حضرت ابو سفیان آگے ہے یہ کہتے ہیں، لیکن ایک لوہے سے بھرا ہوا اور ایسا لگا جیسے لوہا ہی چلتا ہوا آ رہا ہے۔ تو کہنے لگے یہ لشکر کس کا ہے؟ کہا یہ انصار و مہاجرین کا ہے۔ تو حضرت ابو سفیان کے منہ سے اس وقت یہ جملہ نکلا چچا عباس آپ کے بھتیجے کی بادشاہت تو آپ کے بھتیجے کی بادشاہت کا جادو تو سر چڑھ کر بول رہا ہے، اور آپ کے بھتیجے کی بادشاہت تو اب پختہ اور مستحکم ہو گئی ہے۔ تو چچا عباس نے وہاں پہ ایک جملہ کہا حضرت ابو سفیان کے ایمان کو تقویت دینے کے لیے، نہیں ابو سفیان یہ بادشاہت نہیں، یہ نبوت ہے، یہ بادشاہت نہیں، یہ نبوت ہے۔ تو حضرت ابو سفیان نے کہا بالکل بالکل، اب تو یقین آ گیا یہ نبوت ہے۔ وہ ابو سفیان جو ساری زندگی جنگیں کرتا رہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس شان و شوکت والے لشکر کو دیکھ کے کہنے لگا فی الواقع فی الحقیقت یہی بات ہے کہ اب کوئی دنیا کا عقل مند انسان اس نبوت کا انکار نہیں کر سکتا۔ بے شک یہ رسول اللہ کی نبوت ہی ہے، بادشاہت نہیں ہے۔ اللہ رب العزت جو کہا گیا، جو سنا گیا، اس کو سمجھنے کی توفیق عنایت فرمائے۔